Part 52 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں معرف اسلام پبلشر۔ پارٹ 52 آپ کے زیر سماعت ہے۔ 8واں باب بیداری عالم اسلامی کا نشاط ثانیہ۔ اس میں فن مصوری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ مغلیہ سلاطین کے پسندیدہ فنون میں سے ایک رسم الخط اور خوش نویسی بھی تھا۔ حاکموں کے مذہبی عقائد کی بنا پہ پسندیدگی و توجہ ہمیشہ اونچ نیچ کا شکار رہی۔ بابر نے قرآن کو خوبصورت خط میں لکھا اور کعبے کو ہدیہ کیا۔ ہمایوں کے دور میں ایرانی اساتذہ مثلاً خواجہ احمد معتمد قزوینی اور میر قاسم کی وجہ سے نسخ نویسی کا بہت زیادہ رواج ہوا۔ شاہ جہاں کے ہنر پر در دربار سے جواہر قلم اور یاقوت رقم جیسے القابات حاصل کیے اور یہ سلسلہ اورنگزیب کے آخری دور تک جاری رہا۔ وہ اپنے مذہبی عقائد اور رسم الخط اور خوش نویسی کی استطاعت کی بنا پر خوش نویس حضرات کا بہت زیادہ حامی تھا اور اس فن کے عروج کا دور بھی یہی ہے۔ مغلیہ دور کے دیگر فنون میں سے قالین بننے، کپڑا بننے کا فن بھی تھا۔ اس دور میں قالین بنانے کی صنعت بھی مصوری کی مانند ایرانی رنگ و روپ رکھتی تھی۔ آگرہ، فتح پور اور لاہور میں قالین بننے کے کارخانے موجود تھے کہ جہاں ایرانی شہروں کاشان، اصفہان، کرمان اور سبزوار کے اساتذہ کے ماتحت قالین بننے کا کام کیا جاتا تھا۔ ایرانی پھولوں والے قالین یہاں آئیڈیل قالین سمجھے جاتے تھے۔ ان قالینوں میں سرخی مائل کلیجی اور مالٹائی رنگ کا بہت زیادہ استعمال تھا۔ جے پور کے مہاراجہ کے قالینوں کا مجموعہ کہ جسے قالی اصفہان ہندی کا نام دیا گیا تھا، اسی طرز کا تھا۔ واشنگٹن کے قومی گیلری اور میٹروپولیٹن کے میوزیم میں موجود قالینوں کا مجموعہ شاہ جہاں کے دور کے خاص اسلوب کی عکاسی کر رہا ہے جو ابھی تک یادگار رہ گئے ہیں۔ بہرحال فنی طور پہ اس فن کا عروج شاہ جہاں کے دور میں تھا، کیونکہ ہندوستانی قالین باف ایرانی اساتذہ سے بھی بہتر اور آگے بڑھ چکے تھے۔ اس بات کی تائید ان قالینوں میں بہت سی گریں، رنگ کا استعمال اور منفرد و خوبصورت تصاویر کرتی ہیں۔ مغلیہ عہد میں کپڑا بننے کا کام ہندوستانیوں کے اس کام میں دیرینہ تجربے کی بنا پہ اسی ہندی طرز و اسلوب پہ چل رہا تھا۔ انواع و اقسام کے کپڑے مثلاً ململ، سوتی اور زرین ریشم کپڑا بننے کے مشہور مراکز مثلاً لاہور، دکن اور احمد آباد میں تھے، اور خوبصورت ہندی ساڑیاں اور شالیں دنیا کے بہترین ملبوسات تھے کہ جو پوری دنیا میں بھیجے جاتے تھے۔ یہاں پر ہمارا 8واں باب ختم ہوا۔ اس میں ہم نے چیدہ جو آپ کے گوش گزار کیا اس کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صفوی دور، جس میں ان کا ظہور، حکومت کی تشکیل، استحکام کا مرحلہ، زمانہ عروج، خواجہ روابط، تہذیب و تمدن، ادبیات، مدارس، علوم، معماری، کپڑا اور قالین بننے کا کام، فوجی اصلاح، صفویوں کا دفتری نظام، ان کا زوال،
پھر عثمانی حکومت کے بارے میں ہم نے جانا، امارت سے بادشاہت تک۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے مغل سلاطین کے بارے میں جانا، ان کی سیاسی تاریخ، ان کے صفیوں سے روابط، مغلوں کے یورپی حکومتوں سے تعلقات، ادارتی نظام، سیاسی نظام، فارسی ادبیات، مسلمان عرفا کی ہندوستان میں خدمات اور اسلامی ہنر و فنون۔ نواں باب شروع کرتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن کے جمود اور زوال کے آخری اسباب۔ پہلا عنوان ہے استعمار قدیم و جدید۔ استعمار قدیم اسلامی تہذیب و تمدن کے جمود کے بہت سے اسباب و عوامل میں آخری استعمار ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں ہماری کوشش یہی ہے کہ کلمہ استعمار کی مناسب تعریف اور اس کے وجود میں آنے کے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی ممالک کے تحت آنے کی تاریخ پر بحث کریں۔ اسلامی تہذیب و تمدن پر اس کی وجہ سے جو اثرات اور نتائج حاصل ہوئے ان کا تجزیہ کریں۔ استعمار کا مفہوم اور تاریخ۔ لفظ استعمار کا لغوی معنی آباد کرنا ہے، لیکن سیاسی اصطلاح میں اس سے مراد کسی گروہ کی دوسرے لوگوں یا کسی اور سرزمین پہ حاکمیت ہے۔ ایک اور تعریف کے مطابق یہ ایک سیاسی اور اقتصادی مسئلہ ہے جو سن 1500 سے شروع ہوا۔ اسی زمانے میں بعض یورپی ممالک کے استعمار گر لوگوں نے دنیا میں وسیع علاقوں کو دریافت کیا اور وہاں سکونت اختیار کی اور وہاں سے فوائد بھی حاصل کیے، جبکہ بعض اہل نظر کے نزدیک استعمار کا مفہوم ان قدیم ادوار سے متعلق ہے کہ جب قدیم حکومتوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے، مثلاً مصری، یونانی اور پھر رومی حکومتوں نے اپنی سرزمین سے باہر چھاؤنیاں یا مراکز قائم کیے کہ جن کا مقصد جنگ، تجارت، اپنی تہذیب کا پھلنا پھولنا تھا، اور یہ اقدامات استعمار کہلائے۔ کمیونسٹوں نے لفظ استعمار کی جگہ اس کا مشابہ لفظ امپیرلزم کو عنوان بحث قرار دیا۔ کلمہ امپیرلزم دراصل اس حکومتی نظام کو کہا جاتا ہے جس میں ایک باشکوہ حاکم دور و نزدیک کی بہت ساری سرزمینوں پہ حکومت کرے یا بالفاظ دیگر بادشاہت قائم کرے، لیکن بعد میں طاقتور ممالک کی دیگر ممالک پر ہر قسم کی بلا واسطہ یا بالواسطہ حکومت کو امپیرلزم سے تعبیر کیا جانے لگا۔ جب دنیا کے نقشے پہ بعض طاقتور یورپی ممالک مثلاً انگلینڈ، فرانس، پرتگال اور اسپین ظاہر ہوئے، اسی زمانے میں استعمار بھی وجود میں آیا۔ سن 1488 میں جنوبی افریقہ کے ارد گرد نئے دریائی راستے دریافت ہوئے اور سال 1492 میں براعظم امریکہ دریافت ہوا، تو استعماری مقاصد اور نئی سرزمینوں کی دریافت کے لیے دریائی سفر شروع ہوئے۔ انہوں نے ابتدا میں تو سونے، ہاتھی کے دانتوں اور دیگر قیمتی اشیاء کی تلاش میں سفر کیے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اقتصادی مقاصد بڑھتے گئے۔ مثلاً تجارت، دریافت شدہ سرزمینوں کی خام معدنیات اور زرعی پیداوار کو یورپی سرزمینوں کی طرف منتقل کرنا اور یورپی مصنوعات کو ان سرزمینوں میں پہنچانا، ان سب چیزوں نے ان کی استعماری فعالیت کو بڑھا دیا۔ استعمار گر ممالک بہت جلد اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ دراز مدت تک فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مستعمرہ ممالک یا سرزمینوں کی سیاست
اور حتیٰ کہ کلچر کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ انہوں نے یہ تجربہ بعض سرزمینوں یا اقوام پر کیا، مثلاً براعظم امریکہ، افریقہ اور بحر الکاہل کے جزائر کی اقوام اور اصلی ساکنین ان استعماری مقاصد کی زد میں آئے۔ وہ لوگ معاشرتی طور پہ استعماری طاقتوں کی ابتدائی الغار اور حملوں سے ڈھیر ہو گئے، لہٰذا یہ تجربہ یہاں تو بہت آسان ثابت ہوا۔ ان سرزمینوں میں ایسے طاقتور مراکز بنائے گئے جو استعماری طاقتوں کے کنٹرول میں تھے۔ استعماری طاقتوں نے ان ممالک میں علاقائی اداروں اور مراکز کے ساتھ ساتھ ایسے مراکز اور ادارے قائم کیے کہ جنہوں نے تجارتی، معاشرتی اور تہذیبی امور و روابط میں ایسی جدت پیدا کی جو دراصل استعماری طاقتوں کے مفادات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھی، نہ کہ ان سرزمینوں کے ساکنین کے لیے سود مند تھی۔ وہ ممالک جو کچھ حد تک اندرونی طور پہ استحکام رکھتے تھے اور استعماری طاقتیں ان پر مکمل کنٹرول نہیں پا سکتی تھیں، مثلاً ایران اور چین وغیرہ، یہاں ان کی سیاست یہ تھی کہ ان ممالک میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ تبدیلیاں لائی جائیں۔ مثلاً ان کی اقتصادی صورتحال کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ وہ فقط عالمی منڈیوں کی ضروریات پوری کریں، نہ کہ اپنے اندرونی منڈیوں کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ استعمار کے وجود میں آنے کے اسباب۔ اہل فکر و نظر نے استعمار کے وجود میں آنے اور پیش رفت کرنے کے اسباب کے حوالے سے متعدد نظریات پیش کیے ہیں اور اس مسئلے کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کیا ہے۔ اہل نظر کے ایک گروہ نے استعمار کو سیاسی پہلو سے تحقیق و تجزیے کا محور قرار دیا اور بتایا کہ 16ویں صدی اور اس کے بعد کے ادوار میں یورپ کے بڑے طاقتور ممالک میں سیاسی اور فوجی رقابت استعمار کے وجود میں آنے اور اس کی وسعت کا باعث قرار پائی۔ اس نظریے کا محور حکومتیں اور ان کے سیاسی مقاصد ہیں، اور اس نظریے کے حامی بڑی حکومتوں کے دیگر رقیبوں کے مد مقابل اپنی طاقت اور حیثیت کو بڑھانے کی طلب کو استعمار کے پھلنے پھولنے کا اصلی سبب قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل نظر کے ایک اور گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ استعمار کے وجود میں آنے اور پھلنے پھولنے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ طاقتور اقوام اور حکومتیں اپنے قومی جذبات اور سیاسی اور فوجی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پہ سرزمینوں پہ قابض ہوتی تھیں اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو تشکیل دیتی تھیں۔ کچھ اہل نظر کے مطابق استعمار دراصل ایک نسلی امتیاز کا نتیجہ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق گورے لوگ یعنی یورپی ذاتی طور پر دیگر اقوام سے برتر ہیں۔ ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام کے امور کی اصطلاح اور ان کو مہذب کرنے کے لیے ان پر حکومت کریں۔ بعض دیگر دانشوروں کے خیال کے مطابق استعمار ایک اقتصادی مسئلہ ہے جو نئے سرمایہ داری نظام کے پھلنے پھولنے سے سامنے آیا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق چونکہ یورپی ممالک کے اپنے وسائل، خرید و فروش کی بازار، خام مال اور سرمایہ کاری کے مواقع ان کی روز بروز بڑھتی ہوئی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہو چکے تھے، جس کی بنا پہ وہ دیگر ممالک کے امور میں مداخلت کرنے لگے۔ نیز ان کا نظریہ یہ ہے کہ استعمار در حقیقت کوشش ہے جس میں مغرب کے بڑے ترقی یافتہ ممالک دیگر ممالک میں سود پہ مبنی تجارتی اور صنعتی نظام کو پیش کرتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ داری نظام کی
روز بروز بڑھتی ہوئی ضروریات کو ان عرب ممالک کے ذرائع و وسائل سے پورا کریں۔ یہ نظریہ لبرل اقتصاد والے سرمایہ داری نظام کے اہل نظر اور مارکسزم کے پیروکاروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے سماعت کیا صفحہ نمبر 274۔